إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات۔ تفسیر القرآن کا سبق آج انشاءاللہ ہم سورۃ النور رکوع نمبر 8 پڑھیں گے۔ پہلے اس رکوع کا لفظی ترجمہ ہم دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر پڑھیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگو جو سب ایمان لائے ہو، لیستأذنکم، چاہیے کہ وہ اجازت طلب کریں تم سے، الذین ملکت، کہ جن کے مالک بنے، ایمانکم، تمہارے دائیں ہاتھ، والذین، اور وہ جو لم یبلغوا الحلم، نہیں وہ سب پہنچے الحلم، بلوغت کو، منکم، تم میں سے، 3 مرات، 3 مرتبہ، 3 اوقات میں وہ اجازت مانگے، من قبل، پہلے، صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے، وحین، اور جب، تضعون، تم سب اتار دیتے ہو، ثیابکم، اپنے کپڑے، من الظہیرہ، دوپہر کو، ومن بعد، اور بعد صلاۃ العشاء، عشاء کی نماز کے بعد، 3 عورات، 3 اوقات ہیں پردے کے، لکم، تمہارے لیے، لیس علیکم، نہیں ہے تم پر، ولا علیہم، اور نہ ان پر، جناح، کوئی گناہ، بعدہن، ان اوقات کے بعد، طوافون علیکم، بکثرت پھرنے والے ہیں، علیکم، تم پر، بعضکم، تم میں سے بعض، علی بعض، بعض پر، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیات، نشانیاں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والا ہے، حکیم، کمال حکمت والا ہے۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ، اور جب پہنچ جائیں اطفال، بچے، منکم، تم میں سے، الحلم، بلوغت کو، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو چاہیے کہ وہ سب اجازت مانگیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، جس طرح اجازت مانگی ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے ہیں، كَذَلِكَ، اسی طرح، يُبَيِّنُ اللہ، کھول کر بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، آیاتی، اپنی آیتیں، واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ خوب علم والے، بہت حکمت والے ہیں۔ والقواعد، اور بیٹھے رہنے والیاں، من النساء، عورتوں میں سے، اللاتی لا یرجون نکاحا، وہ جو نہیں امید رکھتی نکاح کی، فلیس علیہن جناح، تو نہیں ہے ان پر، جناح، کوئی گناہ، ان یضعن ثیابہن، کہ وہ اتار دیں، ثیابہن، اپنے حجاب والے کپڑے، غیر متبرجات بزینہ، نہ ظاہر کرنے والیاں ہوں، بزینہ، اپنا بناؤ سگار، وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ، اور یہ کہ وہ عورتیں بچی رہیں، عفت حاصل کریں، خیر لہن، تو بہتر ہے ان کے لیے۔ واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ خوب سننے والے، علیم، خوب جاننے والے ہیں۔ لیس علی الاعمى، نہیں ہے اندھے پر، حرج، کوئی حرج، ولا علی الاعرج، اور نہیں، نہ لنگڑے پر، حرج، کوئی حرج، ولا علی المریض، اور نہ مریض پر، حرج، کوئی حرج ہے، ولا علی انفسکم، اور نہ تمہارے اپنے نفسوں پر کوئی حرج، کوئی تنگی ہے، ان تأکلوا، کہ تم سب کھاؤ، من بیوتکم، اپنے گھروں سے، او بیوت، یا اپنے، او بیوت آبائکم، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، او بیوت امہاتکم، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، او بیوت اخوانکم، یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، او بیوت اعمامکم، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، او بیوت عماتکم، یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے، او بیوت اخوالکم، یا اپنے ماموں کے گھروں سے، او بیوت خالاتکم، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکت ایمانکم، یا جو مالکت، تم مالک بنے ہو، مفاتحہ، اس کی چابیوں کے، او صدیقکم، یا اپنے دوست کے گھر سے، لیس علیکم جناح، نہیں ہے تم پر کوئی گناہ، ان تأکلوا جمیعا، کہ تم سب کھاؤ اکٹھے، او اشتاتا، یا الگ الگ، فاذا دخلتم بیوتا، پھر جب تم داخل ہو جاؤ گھروں میں، فسلموا علی انفسکم، تو تم سب سلام کہو اپنے نفسوں پر، تحیۃ من عند اللہ، یہ سلام تحفہ ہے اللہ کی طرف سے، مبارکن، بہت بابرکت ہے، پاکیزہ ہے، کذالک، یہ اس لیے ہے، یبین اللہ، کہ بیان کرتا ہے اللہ، لکم، تمہارے لیے، الآیات، آیات، نشانیاں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سب عقل حاصل کرو، سمجھ جاؤ۔ یہاں تک رکوع کمپلیٹ ہوا ہمارا، تو ہم اس رکوع کا ابھی اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ جیسا کہ شروع میں بتایا تھا، اس رکوع میں جو ہے گھریلو زندگی کے متعلق اہم ترین احکامات بیان ہوئے ہیں، کہ انسان کی زندگی، گھر کے اندر اس کو سکون مہیا ہو، امن و امان ہو، اس کی عفت، اس کی پاک دامنی، اس کی عزت کی حفاظت۔ اسلام جو ہے وہ انسان کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے، انسان کے جان کی حفاظت کی ذمہ داری دیتا ہے، انسان کی عزت کی، نفس کی،
اس کی پرسنل زندگی کی حفاظت کا ذمہ دار ہے اسلام. لیکن آج پوری دنیا کے جتنے بھی مذاہب ہیں، جو بھی رہنے والے ہیں، چاہے خدا کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے، ہندو ہیں، سکھ ہیں، کمیونسٹ ہیں، ساری دنیا کے تمام عقل مند انسانوں کا یہ مطالبہ ہے، یہ ان کی خواہش اور طمع ہے کہ امن قائم ہو، کہ زمین پر دنیا میں امن ہو. اور جو اصول اور قانون اسلام نے امن کے لیے بتلائے ہیں، ایسے اصول اور قانون کہیں بھی نہیں ملتے. اس صورت میں ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کتنے گھریلو زندگی کے اس میں اصول ہیں. باقی باہر کے معاملات وہ پیچھے بھی پڑھ آئے ہیں، ہم کچھ آگے بھی آئیں گے. یہاں پر گھر کے اندر جب تک ایک انسان کو سکون نہیں ہے، اس کے گھر میں اسے امن نہیں ہے، باہر کہاں سے امن ملے گا اسے؟ ٹھیک، ایسے احکامات، اور خصوصاً اس آیت میں جو احکام نازل ہو رہے ہیں، جو بیان کیے جا رہے ہیں، پوری دنیا کے جو ہے تہذیب یافتہ قوموں کے لٹریچر آپ پڑھ لیں، ان کے مہذب طریقے پڑھ لیں، ان کی پالیسیاں پڑھ لیں، آپ کو ایسے قوانین کہیں بھی نہیں ملیں گے. انسان سوچ ہی نہیں سکتا اس حد تک انسان کے سکون کے لیے کہ جس حد تک اسلام نے بتایا ہے ہمیں. ٹھیک ہے نا؟ یہاں دیکھیں کچھ ایسے احکام ہیں، پیچھے بیان ہو گیا تفصیل کے ساتھ، ہم نے پڑھ لیا کہ جب کسی گھر میں جانا ہے تو اجازت طلب کرنی ہے، اجازت لے کر جانا. یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا، کہ کسی بھی گھر میں جانا ہے تو اجازت لے کے جانا ہے. کچھ گھروں میں اجازت لے کے جانا ہے، کچھ گھر جہاں پہ محرم رشتہ دار رہ رہے ہیں تو وہاں استئناس حاصل کرنا ہے، یعنی مانوسیت، انس، ان کو پتہ چل جائے کہ کون آ رہا ہے. اب یہاں ایک مسئلہ تھا کہ چھوٹے بچے جو ابھی بالغ نہیں ہیں، وہ گھر میں کام کاج کے لیے کوئی بھیج دیتا ہے، گھر میں آ گئے، یا ویسے کھیل کود کر ان کے لیے کوئی کام نہیں تھا ان کو، گلی محلے میں بچے جو ہے وہ گلی میں کھیل رہے ہیں، وہ آگے گھر میں بغیر پوچھے آ جاتے ہیں نا ایسے. تو اب ان کے لیے بھی احکامات ہیں. 3 اوقات ان کے لیے بتائے گئے کہ جن اوقات میں وہ نہیں آئیں گے، اور ان میں جو مما ملکت ایمانکم، جو تمہارے غلام ہیں، زر خرید غلام جو ہوا کرتے تھے، وہ غلام چونکہ گھر میں ہیں، انہوں نے کام کاج کرنا ہے، کام کے لیے آنا ہے انہوں نے گھر میں، کبھی کوئی چیز اٹھانے کے لیے، کبھی کوئی کام کے لیے. تو شروع میں حکم یہ تھا جب غلام ہوا کرتا، اب تو چونکہ غلاموں کا کنسپٹ نہیں ہے، کوئی غلام ہے ہی نہیں، تو غلاموں سے بھی پردہ نہیں تھا، غلام سے پردہ نہیں ہوا کرتا، نہ ہی چھوٹے بچے سے پردہ ہے، نہ ہی غلام سے پردہ ہے. تو اب وہ غلام بھی اور چھوٹے بچے بھی، وہ 3 اوقات ایسے ہیں کہ 3 اوقات میں یہ چھوٹے بچے یا غلام، یہ بھی اگر گھر میں آتے ہیں تو یہ بھی اجازت لے کے آئیں، یہ بھی اجازت لے کے آئیں. ملکت ایمانکم، جو تمہارے دائیں ہاتھ جن کے مالک، یعنی غلام، والذین، اور وہ بچے، لم یبلغوا الحلم، جو ابھی حلم کو نہیں پہنچے. حلم کا ایک معنی ہوتا ہے سمجھداری، سمجھ بوجھ، عقل کی پختگی، اور ایک معنی ہوتا ہے بلوغت. یہاں سے مراد بلوغت ہے کہ جو بلوغت کو نہیں پہنچے، وہ گھر میں آ جاتے ہیں ایسے، تو وہ بھی ان اوقات میں گھر میں نہ آئیں بغیر اجازت کے. یہ ان اوقات میں اگر آنا چاہتے ہیں تو اجازت لے کے آئیں. اور یہ بچوں کے لیے حکم ہے، تو کنہوں نے ان کو پورا کرانا ہے؟ والدین نے. جن کے بچے چھوٹے ہیں انہوں نے اپنے ان چھوٹے بچوں کو یہ اخلاقیات سکھانی ہے، اللہ کے یہ احکامات سکھانے ہیں، اور ان سے عمل کرانا ہے کہ ان اوقات میں تم نے کسی کے گھر بغیر اجازت کے نہیں جانا. اگر کوئی کام پڑ بھی جائے تو پھر دروازہ کھٹکھٹانا ہے، یا اجازت لینی ہے، آواز لگانی ہے، تب جانا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ثلاث مرات، 3 اوقات میں. من قبل، اوقات کون سے؟ من قبل صلاۃ الفجر، فجر کی نماز سے پہلے. اب دیکھیں فجر کی نماز سے پہلے عموماً سونے کا ٹائم ہے، لیکن ہمارے ہاں تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا فجر کی نماز سے پہلے کوئی بچے جاگ رہے ہوں. ٹھیک ہے نا؟ ہاں رمضان میں کہیں ایسا ماحول ہوتا ہے کہ سحری کے ٹائم اٹھے ہیں تو بچے بھی ساتھ اٹھے ہیں، تو ورنہ صحابہ کرام چونکہ تہجد کے ٹائم اٹھے ہوئے ہوتے تھے، بچے بھی اٹھتے تھے، نماز کی تیاری کرتے تھے. تو اس وقت میں کیونکہ ہو سکتا ہے اب کسی کے گھر میں گئے ہیں تو وہ نہ اٹھے ہوں، وہ سوئے ہوں. اور یہ جو اجازت ہے ان اوقات میں، یہ اس لیے ہے کہ یہ اوقات سونے کے ہیں، سکون کرنے کے اوقات ہیں. ان میں خصوصاً گھر میں خاوند اور بیوی وہ پتہ نہیں کس حالت میں ہیں، تو اس لیے اس وقت جو اوقات سونے کے ہیں، خاوند اور بیوی کے علاوہ ان کی پرسنل لائف میں کسی کو انٹرفیئر کرنے کی اجازت نہیں ہے. کوئی بھی نہ جائے، چاہے وہ چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کو بھی منع کر دیے گئے. اور یہ اس وقت تھا کہ جس وقت ابھی دروازے نہیں ہوا کرتے تھے، کوئی لاک نہیں ہوتے تھے، کوئی جو ہے کنڈی لگانے کا کنسپٹ ہی نہیں تھا. گھر بھی ایسے سادہ سے چٹائیوں پہ سوتے تھے، چھپر جو ہے وہ کھجور کے وہ چھت ان کی بن جاتی تھی، وہاں پہ یہ لاک کا سسٹم تو تصور ہی نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے نا؟ ایسے. اور پھر پردے لٹکے ہوتے تھے.
اگر الگ کمرہ بھی ہے کسی کا تو دروازے کی جگہ پہ وہاں پہ پردہ لٹکا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اب تو جو ہے چونکہ لاک بھی ہیں اور پرسنل ہر ایک کا جو ہے مکانوں میں آج کل روم بھی الگ الگ ہیں، تو اب بھی یہ حکم منسوخ نہیں ہے. کیونکہ اس وقت چونکہ گھر نہیں ہوتے تھے، باہر کوئی بڑا گیٹ نہیں ہے، اب تو مین گیٹ ہے، مین گیٹ کے آگے پھر آگے کمرے ہیں، ہر کسی کا الگ کمرہ ہے، کمروں کو پھر جو ہے وہ لاک بھی لگ جاتے ہیں، کنڈی بھی لگی ہے اندر، ٹھیک ہے. تو حکم تب بھی باقی ہے، یہ مت سمجھے کہ اب چونکہ ہر ایک کا پرسنل کمرہ ہے تو کوئی اب ضرورت نہیں ہے. ضرورت اب بھی ہے، حکم باقی ہے اب بھی، کہ اگر کسی ان اوقات میں کسی کا پرسنل روم ہے، وہاں وہ ہیں، تو آپ کو اجازت نہیں ہے بغیر بتائے، بغیر ان کو نوک کیے، بغیر یعنی جس طرح چھاپا مارنے کے لیے کوئی پہنچ جاتا ہے ایسا نہیں جانا، منع کیا ہے اسلام نے. وہ وقت فجر سے پہلے کا وقت، وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُم مِّنَ الظَّهِيرِ، جس وقت تم رکھتے ہو اپنے کپڑے کو ظہر کے وقت، یعنی ظہر کے وقت تم جو ہے سوتے ہو استراحت حاصل کرنے کے لیے، تو انسان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کپڑا کہاں. اس وقت کپڑے کا کانسیپٹ جو تھا وہ چادر، ایک چادر اوپر پہنتے تھے، ایک چادر نیچے بندھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو وہ سوتے ہوئے ادھر ادھر ہو جاتی ہے. اور گرمیوں میں اور بھی کپڑے کو وہ اوپر والی چادر ہٹا دی، ٹھیک ہے نا. یعنی اس وقت جو تمہارے سونے کا وقت ہے، ظہر کے بعد قیلولہ کرنے کا ٹائم ہے، جو اس وقت بھی من بعد صلاۃ العشاء، اور عشاء کی نماز کے بعد، ثلاث عورات لکم، یہ 3 اوقات عورات، عورہ اصل پردے کو کہتے ہیں. عورت، عورہ کا معنی ہوتا ہے وہ چیز، وہ جسم کا حصہ یا وہ انسان کا فعل جسے شرم کی وجہ سے چھپایا جائے. عورت کو عورت اسی لیے کہتے ہیں کیونکہ عورت پوری کی پوری شرم کی وجہ سے اس کو چھپانا ہے، باہر نکلے تو وہ چھپ کے جائے. جو عورت چھپے نہ، عیاں ہو جائے، اپنے جو ہے لباس ہی اس نے ایسا پہنا ہے جس سے عورت باہر نظر آ رہی ہے، تو وہ عورت ہی نہیں ہے. عورت تو ہے ہی وہ جو حیا، شرم و حیا کی وجہ سے اپنے جسم کو چھپانے والی ہو. ثلاث عورات، یہ تمہارے 3 اوقات چھپنے کے ہیں، پرسنل زندگی کے ہیں، پرسنل لائف کے ہیں. اب یہاں ذرا غور کریں، کتنی گہرائی میں جا کر انسان کے سکون کے لیے، اس کے گھریلو جو ہے امن کے لیے، میں نے شروع میں کہا نا پوری دنیا امن کی متقاضی ہے. اگر جس انسان کو گھر میں امن نہیں ہے تو باہر کہاں امن ملے گا اسے؟ اس کی پرسنل لائف میں، اس خاوند اور بیوی کے آپس کے معاملات میں اس کو سکون نہیں ہے. اس کو پتہ ہی نہیں کب کون میرے گھر میں آ جائے، ٹھیک ہے. پیچھے تو بڑے لوگوں کا حکم آ گیا کہ ان میں سے تو کسی نے کسی بھی وقت نہیں آنا بغیر اجازت کے. ہاں چھوٹے بچے وہ آ سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ان 3 اوقات میں نہیں آئیں گے. اگر آنا ہے، مجبوری ہے کسی کی، تو پھر اجازت لے کے آئیں، باہر کھڑے ہوں، ان کے والدین ان کو سمجھائیں یہ اسلام ہے، یہ اسلام کے آداب ہیں، ان کو بتلائیں. اور ان اوقات میں بھیجے نہیں کسی کے گھر اپنے بچے کو. اگر بچے جاتے بھی ہیں تو ان کو جو ہے آداب سکھائیں، بتلائیں ان کو کہ یہ 3 اوقات ہیں، ان 3 اوقات میں نہیں جانا کسی کے گھر. ہاں یہ ٹائم ہوتا ہے نا، اب ٹائم نہیں ہے کسی کے گھر. عشاء کی نماز کے بعد سونے کا حکم ہے، نماز پڑھیں، اذکار کریں، سوئیں. اب کسی کے گھر جانے کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح اپنے بچے بھی ہو سکتے ہیں، رشتہ داروں کے بچے، اپنے بچے گھر میں رہ رہے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ جو 3 اوقات ہیں انسان کے پردے کے اوقات، ان 3 اوقات میں وہ والدین کا اگر الگ کمرہ ہے تو اس کمرے میں نہ جائیں. اسی طرح والدین کو بھی یہ حکم ہے کہ شوہر اور بیوی ہیں، حالانکہ جائز تعلق ہے شوہر اور بیوی کا آپس میں، تو ان کا جو ہے بچوں کے سامنے، یا بچے جو ہے اپنے ماں باپ کو کسی ایسی حالت میں دیکھ لیتے ہیں جو نہیں دیکھنا چاہیے، جس کو نہیں دیکھنا چاہیے، ایسی حالت میں دیکھ لیا انہوں نے، تو ان کے ذہن پر کیا اثر پڑے گا؟ وہ کیا سوچتے پھریں گے؟ ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا، ہر چیز کا ایک عمر ہوتی ہے، ان کی عمر نہیں ہے، ابھی وہ بچے ہیں، چھوٹے ہیں. ان کے ذہن میں کیا کیا خیالات آئیں گے؟ پتہ نہیں والدین امی ابو کیا کر رہے ہیں، لڑ رہے ہیں، یہ کیا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو مختلف ذہن میں خیالات آ سکتے ہیں ان کے. تو کئی ایسی باتیں بھی آتی ہیں بچوں کی طرف سے، بچے دوسروں کو پھر بتا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ایک بچی نے جو ہے نا اپنی ڈری سی سہمی ہوئی، اپنی ماں کے پاس گئی، غیر ملک میں آن لائن پڑھاتے ہیں چونکہ، تو باہر کے کسی کنٹری میں، کیونکہ وہ باہر دیکھتے ہیں ماحول ایسا ہوتا ہے، کیونکہ وہاں انگریز رہتے ہیں، بے شرم بے حیا، جن کو نہ دین نہ اسلام، ان لوگوں کو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے. اب ایک بچی گھر میں آئی، اپنی ماما سے کہتی ہے، ڈری سہمی سی،
اور ایسے جس طرح کوئی راز کی بات نہیں بتاتے، چھپ کے ماں کو الگ لے گئی کمرے میں، تو اسے کہنے لگی کہ اس کو نا اس کی دوست نے بتایا ہے کہ اس کے امی ابو جس طرح کرسچن آپس میں کس کرتے ہیں نا، کرسچن کی طرح وہ اس کے امی ابو کس کر رہے تھے۔ اب چونکہ انہوں نے کہیں باہر کسی جگہ پر کوئی منظر دیکھ لیا ہوگا، تو اس کو پھر امی ابو نے بتایا ہوگا یہ لوگ کیونکہ غیر مسلم ہیں، کرسچن ہیں، تو اس لیے یہ ایسے کرتے ہیں۔ اب اس کے ذہن میں نقشہ بیٹھ گیا کہ یہ تو کرسچن ہے، اپنے امی ابو پر بھی نظر پڑ گئی، تو اب اس کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے، کیا تصور ہے، اس نے جا کر اپنی دوست کو بتایا، دوست نے جا کر پھر اپنی امی کو بتایا۔ ٹھیک، حالانکہ الگ یہ کوئی وہ نہیں ہے، یعنی خاوند اور بیوی کا تعلق ایک جائز تعلق ہے، اور خاوند اور بیوی سمجھے ہم تو کیونکہ ایک فطری عمل ہے، جائز ہمارا تعلق ہے، تو اس میں کیا عرض ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں، لیکن آپ کے چاہے آپ کے اپنے بچے ہیں یا کوئی اور بچے ہیں، ان کی ابھی عمر نہیں ہے، اور پھر یہ کام کسی کے سامنے، چاہے جائز عمل ہے لیکن کسی کے سامنے ہوگا تو ناجائز ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، چاہے اس کا علم بھی کسی کو ہو جائے، کسی کو آپ خود بتا رہے ہیں تو غلط کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے برا بندہ وہ ہے، سب سے برا انسان آدمی وہ ہے جو رات کو اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے جو حلال اس کا تعلق ہے، اور پھر صبح کو جا کے لوگوں کو بتا رہا ہوتا ہے۔ سب سے بری عورت وہ ہے جو رات کو اپنے شوہر کے ساتھ جائز تعلق قائم کرتی ہے، صبح کو اپنی سہیلیوں کو جا کے بتا رہی ہوتی ہے۔ سب سے برا ہے وہ، یعنی بتانا برا ہے، اور پھر ایسا منظر اگر کوئی دیکھ لے، اور خصوصاً پھر بچے، چھوٹے بچے جو گھر میں ایسے گھوم رہے ہیں، آ رہے ہیں، کبھی کسی کے کمرے میں گھس گئے، کبھی کسی کے کمرے میں گھس گئے، تو ان کو تہذیب سکھانی ہے، تمیز سکھانی، اس طرح اپنے بچوں کو بھی، ٹھیک ہے نا، ان اوقات میں ان کو بتلائیں کہ ان اوقات میں فلاں کمرے میں والد صاحب کے کمرے میں نہیں جانا آپ نے، اب سونے کا ٹائم ہے، ٹھیک ہے، یا والدین جو ہیں وہ بالکل اس طرح کا جو جائز اپنا خاوند بیوی کا تعلق ہے اس میں کسی قسم کا بھی اپنے بچوں کے ساتھ ان کو بالکل اس کا علم نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان کی عمر اتنی ہے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیں، ایسی عمر میں، چھوٹی عمر میں، جو ابھی تک بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ان کے ذہن میں اس طرح کی بات جاتی ہے تو وہ ان کے ساتھ ظلم ہے۔ قبل از وقت کسی بات کا علم، ایسے کاموں کا علم ان کو دے دینا، ان بچوں کے ساتھ ظلم ہے، ان کے ذہن کے ساتھ ظلم ہے، اور شیطان ان کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا خیالات بتائے گا، آگے چل کے ان کی تربیت، ان کا ماحول، اور پھر جا کے پتہ نہیں وہ کس سے ڈسکس کرتے ہیں، کس کو جا کر بتاتے ہیں، اور پھر آگے ماحول آپ کو پتہ ہے باہر کس طرح کا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس لیے اب دیکھیں، اس پر ذرا گہرائی میں جا کر دیکھیں، اسلام نے کس قدر انسان کے سکون کے لیے کتنی حد تک جا کر احکامات بتلائے ہیں کہ انسان اس میں ایک تو سکون میں رہے، اور دوسرا چھوٹے بچے جو ہیں انہی کے بارے میں نا، لم یبلغ الحلم، جو ابھی بلوغت کو نہیں پہنچے، ان کا ذہن پختہ نہیں ہے، ان کی سمجھ پختہ نہیں ہے، ان کو اس طرح کے معاملات، کہیں جا کر ایسے اوقات میں اگر کسی کے گھر میں جائیں وہ کوئی ایسا منظر نہ دیکھ لیں تاکہ ان کے ذہن خراب نہ ہوں، ان سے ان کا بچپن نہ چھینا جائے۔ ایسے بچپن میں بچوں کو ایسی باتیں بتانا، ان سے ان کا بچپن چھیننا ہے، اور یہ ظلم ہے، اور آج میڈیا یہ ظلم کر چکا ہے، سر عام کر چکا ہے۔ آج ہمارے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان موبائل اور نیٹ کی وجہ سے سب کچھ کا پتہ ہے، اور معاشرے نے، اور بے رہ روی کا شکار لڑکوں نے، چھوٹے بچے جب بڑے لڑکوں کے ساتھ جاتے ہیں، ان کے پاس موبائل ہے، نیٹ ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ان کو دکھا رہے ہوتے ہیں، ان سے ان کا بچپن چھینا جا رہا ہے، اور یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اور پھر ایجوکیشن کے نام پر، سیکس ایجوکیشن کے نام پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو پتہ نہیں کیا کچھ سکھایا جا رہا ہوتا ہے، وہ علم نہیں ہے۔ میں نے ابھی بتایا نا، قبل از وقت ایسی باتوں کا علم دینا، ان کے ساتھ ظلم کرنا ہے، ظلم ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سٹیج بتائے ہیں، کسی ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کئی چیزوں کا علم اس کو قبل از وقت دے دینا، اس کے ساتھ ظلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں، ایک بچے کی ذمہ داری نہیں ہے، ابھی وہ چھوٹا بچہ ہے، باپ کی ذمہ داری ہے، اس کو دے دیں، ایسا کام بتا دیں جو اس کی طاقت ہی نہیں ہے، جو اس میں وسعت ہی نہیں ہے، وہ کام وہ کیسے کر سکتا ہے۔ اسی طرح ایک علم جس کو سمجھنا اس کے بس کی بات نہیں ہے، وہ اس کو دکھا رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، بتلا رہے ہیں، تو وہ اس کے ساتھ ظلم ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے ایک بڑوں کے سکون کے لیے، اور چھوٹے بچوں کو جو بلوغت کے قابل نہیں ہے، ابھی بالغ نہیں ہوئے، ان سے ظلم ہٹانے کے لیے، ان کی سیفٹی کے لیے، ان کے ذہن کی پاکیزگی کے لیے، ان کی اچھی گروتھ کے لیے اسلام نے یہ حکم بیان کیے ہیں، تاکہ ان کا ذہن پختہ رہے، ان کی سوچیں منتشر نہ ہوں، ان کے خیالات جو ہے وہ پاکیزہ رہیں،
ٹھیک ہے نا، ایسی چیزیں. اور پھر میڈیا پر فلموں، گانوں، ڈراموں میں تو ان کے ذہنوں کو خراب کیا ہوا ہے میڈیا نے. اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیں. اور خصوصاً اس وقت توجہ کی ضرورت، ان باتوں پر بھی عمل کرنے کی ضرورت ہے. جب اسلام نے ان باتوں کا حکم دیا کہ اس طرح کا کوئی منظر بچے دیکھ نہ لیں، تو اسی طرح جس طرح والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ کسی کے گھر میں ان اوقات میں نہ جانے دیں، اسی طرح والدین کی ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کے موبائل، اگر ان کو موبائل لے کر دیے ہیں تو ان کی حفاظت کریں. نیٹ اگر ان کو دیا ہے تو دیکھیں کہیں کوئی ایسی چیزیں تو نہیں دیکھ رہے، ایسے مناظر جن سے روکا گیا کہ کسی گھر میں جا کر وہ منظر نہ دیکھ لیں، وہ منظر وہ موبائل پر کی سکرین پر تو نہیں دیکھ رہے. کسی ایسے لڑکے کے ساتھ، کسی آوارہ لڑکوں کے ساتھ تو نہیں گھومتے. سکول میں جہاں پڑھنے جاتے ہیں وہاں ان کے ساتھ کسی ایسے لڑکوں کے ساتھ تو دوستی نہیں ہے کہ جو ان کو غلط گائیڈ کر دیں. ٹھیک ہے نا، جس سے ان کی ذہنی پاکیزگی اور طہارت ختم ہو جائے اور غلط لائن پہ چل پڑے. ٹھیک ہے نا، ان کی حفاظت کریں، والدین کی ذمہ داری ہے. ثلاث عورات لکم لیس علیکم ولا، آگے فرمایا کہ نہیں یہ تم پر کوئی حرج نہ ان پر کوئی حرج، ان کے بعد یعنی ان اوقات کے بعد، کیونکہ انہوں نے گھر میں آنا ہے، کبھی کسی کام کے لیے، کبھی کیا کرنے کے لیے، وہ آئیں طوافون علیکم، وہ آتے رہتے ہیں، طواف کرتے ہیں، چکر لگاتے ہیں تم پر. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے الآیات، نشانیاں. نشانی کیا ہوتی ہے؟ نشانی وہ ہوتی ہے کہ جس کو دیکھ کر انسان خالق کو پہچان لے، جس پر غور کرنے سے خالق کی یاد آ جائے. اس حکم پر غور کرنے سے رب کی یاد آتی ہے. ابھی بتایا نا، یہ حکم انسان دے ہی نہیں سکتا اتنا گہرائی میں جا کر کہ دیکھیں نا، ایک بچے کی ذہنی پاکیزگی کے لیے اور اس کے بچپن میں رکھنے کے لیے کتنے حد تک جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے کہ ان اوقات میں وہ کسی کے گھر میں نہ جائے. اور اسی طرح بڑوں کے سکون کے لیے، ان کے امن کے لیے، ان کے اطمینان کے لیے کہ یہ خامند اور بیوی کے یہ جو اوقات ہیں یہ پرسنل لائف ہے، اس میں کسی کو انٹرفیئر کرنے کی ضرورت نہ ہو، تاکہ وہ ریلیکس ہو جائیں، سکون ہو ان کو پتہ ہو کہ یہ ہمارا اس ٹائم پر کوئی ہمیں تنگ کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تاکہ گھر سے بنیاد جہاں سے ہو رہی ہے، ایک خاندان کی بنیاد جہاں سے رکھی، وہاں پہ بھی سکون نہیں ہے. انسان کو گھر میں بھی سکون نہیں تو باہر کہاں سکون ملے گا، کہاں امن آئے گا. ٹھیک ہے نا، تو یہ ان حکموں پر غور کرنے سے ہی پتہ چلتا ہے یہ آیات ہیں، یہ حکم ہے، احکام ہے جو اس ذات کی طرف سے آئے ہیں جو انسان کی فطرت سے واقف ہے، جو انسان کو جاننے والی، جو ذات انسان کو بنانے والی ہے. انسان اس طرح کے حکم بنا ہی نہیں سکتے. بڑی بڑی تہذیبیں، قوموں کے بڑے ترقی یافتہ قومیں، ان کی جو ہے ترقی کی زندگی جا کر دیکھ لیں، گھروں میں سکون نہیں ہوگا، باہر قوانین ہوں گے. بڑا خوبصورت آپ کو لگے گا، یہ بڑا خوبصورت ملک ہے، یہاں پر ہریالی ہے، یہاں پر درخت کاٹنے پر بھی فین ہو جاتا ہے. اپنے گھر کے باہر جو ہے وہ سبزہ نہ لگائیں تو جرمانہ ہو جائے گا، سبزہ لگا کر اس کی صفائی نہ کریں، اس کو ٹائم پر جو ہے کاٹے نہیں، اس کو پانی لگائیں تب بھی فین ہو جائے گا تمہیں. بہت سارے قوانین ہیں خوبصورتی کے لیے اور دنیا کو جنت بنانے کے لیے. لیکن اس طرح کے احکامات، گھر میں سکون، گھر کی چار دیواری میں سکون، اس طرح کی باتیں نہیں ملیں گی. وہاں پر چھوٹے چھوٹے بچوں کو یعنی کیا کچھ دیا جاتا ہے اور کیا کچھ سکھایا جاتا ہے، ان سے ان کا بچپن چھین لیا جاتا ہے قبل از وقت. ٹھیک ہے نا، ان کو ایسی باتوں کا پتہ چل جاتا ہے جن کا پتہ نہیں ہونا چاہیے. ان کو ان باتوں کا پتہ لگنے سے ان کا بچپن چھن گیا، ابھی ان کی عمر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ احکام اس خالق کے ہیں جس نے انسان کو پیدا کیا، جو انسان کی فطرت سے واقف ہے، بیان ہی اس کی فطرت کے مطابق یہ احکام بیان کیے ہیں. اگلی آیت میں ایک اور حکم ہے، اس سے اگلی آیت میں ایک اور طرح کا حکم ہے. اس آیت میں یہ ہے وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ، ہاں بلکہ اس آیت میں یہ پیچھے والا ریلیٹڈ ہے، اس سے اگلی آیت میں اور حکم ہے کہ جب بچے جو ہے حلم بلوغت کو پہنچ جائیں تو وہ اسی طرح اجازت مانگیں گے جس طرح بڑے لوگ اجازت مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں تمہارے لیے آیاتی نشانیاں، اللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے اور حکمت والے. اگلی آیت میں ایک اور حکم ہے کہ ایسی عورتیں والقواعد من النساء، اور بیٹھے رہنے والی عورتیں، اللاتي لا يرجون نکاحا، کہ جو نکاح کی امید نہیں رکھتی، نہیں بوڑھی عورتیں جو اب جو ہے بچہ پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتی یا ان کو نکاح کرنے کی اب خواہش نہیں ہے، تو ان کے لیے کوئی حرج نہیں اگر وہ یضعن ثیابہن، کہ اپنے کپڑے اتار دیں. کپڑے اتارنے سے مراد یہاں جسم کے کپڑے نہیں ہیں بلکہ جلباب، جو اضافی کپڑا باہر جانے کے لیے جو پردہ کرنا ہے، جلباب جو پہننا ہے جس کا ذکر سورہ احزاب میں ہے، وہ پردہ مراد ہے. کہ اگر وہ پردہ نہیں کریں گی تو ان پر کوئی حرج نہیں ہے، یعنی ان کے لیے جائز ہے
جو اپنا پردہ ختم کر سکتے ہیں. لیکن ساتھ یہ غیر متبرجات بزینہ، تب بھی وہ تبرج کرنے والی نہ ہو، اپنے زیب و زینت کا اظہار کر کے اپنے آپ کو سنوار کے خوبصورت بن کے پھر وہ اس کا اظہار کرنے شروع کر دیں، تو یہ بری بات ہے، یہ غلط ہے، ناجائز ہے، یہ نہیں کرنا. ہاں اگر آگے فرمایا وہیں استعفف نہ، اگر عفت حاصل کریں، پاک دامنی حاصل کریں، یعنی ساری زندگی اب پردہ کرتی رہی ہیں، اب چاہے نکاح کی خواہش نہیں، بوڑھی ہو گئی، تب بھی پردے سے رہیں، پردہ کرتی ہی رہیں تو بہتر ہے ان کے لیے. یعنی ساری زندگی پردہ کی ہے تو اب بھی کریں، یہ ان کے لیے بہتر ہے. اللہ سمیع علیم، اللہ سننے والے اور جاننے والے. اگلی آیت میں ایک اور حکم ہے کھانے کے متعلق. پیچھے چونکہ گھر میں داخل ہونے کے احکام بیان ہوئے کہ کسی کے گھر میں داخل نہیں ہونا بغیر اجازت کے، اور چھوٹے بچوں نے بھی، ان کا بھی حکم آ گیا، انہوں نے بھی 3 اوقات میں بغیر اجازت کے نہیں جانا. اب کہیں گئے ہیں آپ کسی کے گھر میں، ٹھیک ہے نا، تو کھانا کھانے کا کسی دعوت پر گئے ہیں، کیونکہ جب میل ملاقات ہو، کسی کے گھر گئے ہیں تو ملاقات کے لیے گئے ہیں، ملاقات کے لیے جانا ہوتا ہے نا. آپ گئے ہیں، دروازہ کھٹکھٹایا ہے تو ملاقات کے لیے گئے ہیں نا. تو ملاقات کے بعد پہلی چیز کیا ہوتی ہے؟ کھانا کھانا، پانی پینا. ہم کہتے ہیں نا گئے اس کے گھر میں کچھ پوچھا ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کہاں سے کھا سکتے ہیں؟ کہاں آپ کو دعوت ملی ہے تو آپ پر کوئی حرج نہیں، آپ چلے جائیں کھائیں ان سے، یا آپ ویسے گئے ہیں ان سے ملاقات کرنے کے لیے، جو پکا ہے آپ ان سے مطالبہ بھی کر سکتے ہیں، وہ خود لائیں، یا آپ کو بھوک لگی تو آپ کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. کن کن گھروں میں؟ لیس علی الاعمى حرج، نہیں ہے اعمى نابینے پر کوئی حرج، ولا علی الاعرج، نہ لنگڑے پر کوئی حرج، اور نہ مریض پر کوئی حرج. اب یہاں پہلے اعمى کا ذکر کیوں آیا ہے؟ ذرا غور کریں، کیونکہ ذکر کھانے کا ہو رہا ہے نا. اعمى جو نابینا ہے وہ بھی اگر کھا لے تو اس پر کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ نابینے کے ساتھ کھانا کھانا، کیونکہ آگے آ رہا ہے اکٹھے بیٹھ کر کھانا کھاؤ. ان تاکلوا جمیعا او اشتاتا، چاہے کہ تم تاکلوا جمیعا اکٹھے کھاؤ یا الگ الگ ہو کے کھاؤ. اب چونکہ اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، وہ کھانے والا نابینا ہے، تو نابینا یہ نہ سمجھے اللہ تعالیٰ اس سے کتنا پیار کرتے ہیں. سب سے پہلے نابینے کا حکم ہے، اس کا نام لیا نا. نابینا یہ نہ کہے کہ میں تو نابینا ہوں، چونکہ اگر مجھ سے کوئی ایسی حرکت ہو جائے گی مجھ پر لوگ جو ہے ہنسیں گے، ہنسی مذاق کریں گے، میرا مذاق اڑائیں گے، تو لہٰذا مجھے نہیں جانا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا کوئی حرج نہیں، اپنے ان رشتہ داروں کے گھروں میں جاؤ، تم دعوت ملی ہے تو جاؤ، وہاں سے تم کھانا کھا سکتے ہو، اس پر کوئی حرج نہیں. اور ساتھ اس کے رشتہ دار جن کے ساتھ جا کے وہ کھانا کھا رہا ہے، جس کے گھر میں جا کے کھانا کھا رہا ہے، ان کو بھی حکم ہے کہ کوئی حرج نہیں ہے تم پر کہ تمہارے گھر میں آ کر ایک نابینا کھانا کھا رہا ہے. تو اپنے لیے حرج کی بات نہ سمجھو، اپنے لیے اس کو تنگی نہ سمجھو، تم بھی تو اس کی جگہ پہ نابینے ہو سکتے تھے نا. کتنے عظیم احکام ہیں اس قرآن کے، ذرا غور تو کریں نا. اللہ تعالیٰ نے کس قدر معاشرے کے امن کے لیے، سکون کے لیے معاشرے کے ہر فرد کے حقوق بیان کیے ہیں، اور کس انداز میں سمجھا ہے. تم اپنے آپ پر کوئی حرج نہ سمجھو، یہ نہ کہو کہ میرے گھر میں نابینا کیوں آ گیا ہے. ذرا اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے سوچو نا، تم بھی تو ایسے ہو سکتے تھے. اور پھر نابینا کھا رہا ہے اس کے کھانے، کیونکہ وہ کھانے کو دیکھ ہی نہیں رہا. ہو سکتا ہے اکٹھے کھا رہے ہو تو وہ کسی اور کا حق کھا جائے، کسی اور کے آگے سے اٹھا کے کھا لے، یا اٹھاتے ہوئے وہ سالن گرا دے، کپڑوں پہ گرا دے، یا اس کی رال ٹپک رہی ہو، لقمے کو چباتے ہوئے صحیح نہ چبا سکے، یا کوئی اور ایسا اس کا جو ہے تم دیکھ سکتے ہو کھانا کھاتے وقت کوئی ایسا اس کا سین منظر جو جس پر آپ کو ہنسی آئے، تو کوئی حرج نہ سمجھو، وہ معذور ہے، معذور ہے. اس کی معذوری کو دیکھ کر اسے درگزر کرو، حرج والی بات نہیں ہے. کھانے دو، اس کو آنے دو دعوت پر. اور تم یہ نہ کہو کہ ہماری دعوت ہے، چونکہ بڑے بڑے مہمان آ رہے ہیں ہمارے پاس، فلاں فلاں لوگوں کو بلایا ہے، تو یہ نبینا بھی آئے گا ہمارے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائے گا. اللہ فرماتے ہیں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، اس کو حرج نہ سمجھو اپنے لیے. یاد رکھو تم بھی اس کی جگہ پہ ہو سکتے تھے. لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج. اور اسی طرح اعرج جو ہے لنگڑا، اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن ایسا لنگڑا وہ اکثر جو اپنے لیے حرج سمجھتا ہے، یار میں کسی کی دعوت میں جاؤں گا لوگ کیا کہیں گے، مذاق اڑائیں گے میرا. اللہ فرماتے کوئی حرج نہیں ہے. اسلام جو مسلمان ہیں، جو مومن ہیں، ان کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اپنے لیے حرج نہ سمجھو. اگر تمہارا کوئی رشتہ دار لنگڑا ہے، جس کا پاؤں کٹا ہے، ہاتھ کٹا ہے، یا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس کو کھانا کھانا تو اس کا حق ہے نا، تمہارا رشتہ دار ہے، تم اپنی دعوت پہ نہیں بلاؤ گے تو کہاں جائے گا؟ بلاؤ اسے بھی، کوئی حرج والی بات نہیں ہے. اور پھر ایسے موقع پر چھوٹا بچہ، اللہ نہ کرے کسی کا بچہ ہوتا ہے چھوٹا، وہ بھی بیچارہ معذور ہے. اکثر دیکھنے کو آتا ہے مائیں بیچاری بڑی تنگ ہوتی ہیں، باپ پریشان ہوتے ہیں کہ بچہ معذور ہے، اور ایسے بچے کو
کبھی بھی کسی کی شادی پر دعوت پر لے کر جانے کے لیے اپنے آپ کو بڑا معیوب سمجھتے ہیں کہ یہ جائے گا وہاں پر کوئی ایسی حرکت کرے گا، لوگ ہمارا مذاق اڑائیں گے، ہنسیں گے، تو کیا کریں گے؟ اللہ فرما رہے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، جاؤ۔ اور جس کے ہاں جا رہے ہو، جس رشتہ دار کے ہاں، اس کو بھی یہ حکم ہے کہ تمہارے ہاں اگر کوئی آ گیا ہے، ایسی ماں آئی ہے جس کے ساتھ اس کا بچہ بیچارہ معذور ہے، ذرا یہ تو دیکھو نا، کہیں تمہارا ایسے ہو جاتا تو کیا کرتے تم؟ وہ ماں تو بیچاری 24 گھنٹے اس کو سنبھال رہی ہے، تمہارے ہاں تو دعوت میں 1 آدھ گھنٹے کے لیے آیا ہے، تو تمہیں بوجھ لگنے لگ گیا؟ کیا ہو گیا؟ اس سالن گرا دی ہے اس نے، کیا ہو گیا؟ اس کو نہیں آتا کھانا کھانے کا طریقہ، کیا ہو گیا؟ وہ بیچارہ، اس کا عذر تو دیکھو نا، کوئی حرج والا علی المریض، اسی طرح بیمار جو ہے اس پر بھی کوئی حرج نہیں ہے، بیمار ہے، مجبور ہے، کھانا تو کھانے دو، کوئی حرج نہیں ہے، آنے دو اسے۔ بیمار کو بھی یہ ہے کہ اگر جانا ہے کسی کی دعوت پر تو جاؤ، کوئی حرج نہیں، لیس علی الاعمى، کوئی حرج نہیں ہے تمہارے اوپر، ٹھیک ہے نا؟ لیس علی الاعمى حرج ولا علی الاعرج حرج ولا علی المریض حرج ولا علی انفسکم، نہ تمہارے اپنے اوپر کوئی حرج ہے، ان تاکلوا من بیوتکم، کہ تم اپنے گھروں سے کھاؤ۔ اپنے گھروں سے مراد ایک تو انسان کا اپنا گھر، ذاتی گھر، اور بیٹے کا گھر بھی اپنا گھر ہے، کیونکہ آگے جو رشتہ دار گنوائے جا رہے ہیں ان میں بیٹا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ باپ کا تو ذکر ہے لیکن بیٹے کا ذکر نہیں ہے، بیٹے کا گھر اپنا گھر ہے، بیٹی کا ذکر نہیں ہے، بیٹی کا گھر بھی اپنا گھر ہے، ٹھیک ہے نا؟ بیوتکم تمہارا اپنا ہے، کیونکہ انسان کی اولاد جو ہے، آپ نے ایک بیٹے کو اس کا گریبان پکڑ کے کہا تھا انت ومالک لابیک، تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔ انسان کی اولاد انسان کی اپنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہمارے ہاں اکثر بیٹی کے گھر سے نہیں کھایا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ بیٹے کے گھر سے تو کھاتے ہیں لیکن بیٹی کے گھر سے نہیں کھاتے، عموماً اس کا سبب یہ ہے کیونکہ بیٹی چونکہ کماتی نہیں، داماد کماتا ہے، تو وہ اس کو معیوب نہ سمجھے، تو اس لیے کہا جا رہا ہے کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور آگے جو ہے آگے بات آ رہی ہے کہ کھانا معروف طریقے سے ہے، یہ نہیں کہ اگر بیٹی کے گھر گئے ہیں تو پھر 10 دن وہیں رہیں یا اوٹ پٹانگ حرکتیں کریں، ایک چیز انہوں نے بنائی نہیں، آپ مطالبہ کریں کہ فلاں چیز ہم نے کھانی ہے، یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے، تنگ نہیں کرنا کسی کو، جو چیز پکی ہے۔ آپ بیٹی کے گھر چاہے گئے ہیں، بیٹے کے گھر ہیں، جو آگے آ رہے ہیں، آپ کو کھانے کا ٹائم ہے تو کھائیں وہاں سے، من بیوتکم اپنے گھروں سے، او بیوت آبائکم اپنے باپوں کے گھروں سے، یا جمع کیوں آئی ہے؟ باپ تو ایک ہوتا ہے انسان کا، ہاں سوتیلا باپ ہو سکتا ہے، یا پھر دادا بھی باپ ہے، دادے کے گھر سے بھی کھا، اسی طرح نانا ان کے گھر سے بھی کھا سکتے ہیں، او بیوت امہاتکم اپنی ماؤں کے گھروں سے، یہ بھی جمع ہے، ہو سکتا ہے کوئی خوش نصیب جس کی 3-4 مائیں ہوں، یہ بھی اسے 3-4 مائیں، یا پھر ماں کے ساتھ دادی بھی ہے اور نانی بھی ہے کہ ان کے گھر سے بھی آپ کھا سکتے ہیں، او بیوت اخوانکم اپنے بھائیوں کے گھروں سے، او بیوت اخواتکم اور اپنی جو ہے بہنوں کے گھر سے، او بیوت اعمامکم اپنے چچوں کے گھر سے، اپنی اماتکم اپنی چچی کے گھر سے، اور او بیوت اخوالکم اپنے جو ہے ماموں کے گھر سے، اپنی خالہ کے گھر سے، یا وہ گھر وہ مکان جس کی چابیاں آپ کو دی ہیں، چابیاں یعنی مثلاً آپ کے گھر کے ملازم ہیں، کوئی کک ہے تو اس کو چابی دی ہوئی، آپ کہیں گئے ہوئے ہیں، وہ آیا ہے گھر میں، اس نے کھانا پکایا ہے، تو وہ بغیر اجازت کے بھی کھا سکتا ہے۔ ان گھروں میں آپ گئے ہیں، کھانا پڑا ہے، تو آپ بغیر اجازت کے بھی معروف طریقے سے کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ کھانے کی حد تک، یہ نہیں کہ آپ کھائیں بھی صحیح اور ساتھ بھی لے جائیں اور پیچھے کچھ بھی نہ بچے، یہ نہ ہو۔ او صدیقکم یا اپنے دوست کے گھر سے، لیس علیکم جناح تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں، یعنی کوئی حرج نہیں، کھا سکتے، ان تاکلوا جمیعا کہ تم اکٹھے کھاؤ، او اشتاتا یا الگ الگ، یہاں اب اکٹھے جو ہے، یہاں پر پردے کے حکم نہیں ہو رہے، بیان نہیں ہو رہے، پردے کا حکم آ گیا پہلے، کن کن سے پردہ کرنا ہے، محرم رشتہ دار کون ہے، یہاں یہ ہے کہ اکٹھے کہیں پر موقع اکٹھے کھانے کا، محرم رشتہ دار ہیں وہاں پر تو اکٹھے بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، یا یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ سارے الگ پورشن میں اکٹھے ہو گئے، عورتیں اکٹھی الگ بیٹھ گئیں تو اکٹھے بیٹھ کے کھائیں، اکٹھے کھانے میں برکت ہے، کھا سکتے ہیں، یا الگ الگ بھی کھانا کھائیں، ایک بندہ کہتا ہے میں نے ابھی نہیں کھانا، تھوڑے دیر سے میں نے کھانا ہے، آپ کھا لیں پہلے، تو آپ کھا سکتے ہیں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا جب بھی گھر میں داخل ہو تو فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تو پھر جا کے سلام کرنا ہے، پہلا کام کیا ہے؟ سلام کرنا ہے، ایسے نہیں جانوروں کی طرح آ جاؤ، نہیں، سلام کرنا ہے پہلے۔ اور پھر ان تمام گھروں میں جب جانا ہے، جب کوئی کھانا کھانا ہے یا دعوت دی ہے کسی نے، تو معروف طریقے سے کھائیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ آپ کہیں دعوت کے لیے گئے ہیں تو انہوں نے آپ کو پتا ہے ان کے گھر میں بچے بھی ہیں، چھوٹے ہیں، سب سارے لوگوں کا پورے گھر کا کھانا انہوں نے آپ کو مہمان سمجھ کر آپ کے آگے رکھ دیا کہ یہ ڈال لیں گے اس سے سالن اور ایک آدھ روٹی کھا لیں گے اور پھر بعد میں ہم کھائیں گے۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ان کا وہ سارا ہی جو ہے کھا بھی لیا اور پھر کہا بس یہ جو بچ گیا ہے نا، یہ مجھے دے دو، ساتھ میں ساتھ لے کے جاتا ہوں،
تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اپنے وہ جو ہے اخلاقی کمزوری ہے. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں، ان کو ایسے ہی لگتا ہے کہ جیسے یہ کھانے کے لیے جی رہے ہیں بس. کہیں پر کئی دفعہ موقع ملتا ہے ایسے دعوت پر، ولیمے پر، دیکھنے میں ایسے جو ہے نا وہ اپنی پلیٹ میں ڈال ڈال کے اتنا بھر لیں گے، ایسا لگتا ہے جیسے زندگی میں پہلی دفعہ انہوں نے کھانا دیکھا ہو. اور ابھی پھر جو ہے اگلا کام بھی کرتے ہیں، پرس میں ڈال کے. عورتیں جو ہے پرس میں ڈال رہی ہوتی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ بھی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم بھی کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح یہ ساتھ بھی لے جائیں. یہ بہت بری بات ہے، غلط جو ہے وہ معروف طریقہ نہیں ہے. معروف طریقہ کیا ہے کہ آپ اچھے طریقے سے کھائیں، ادب سے کھائیں. اور پھر یہ بھی غیر معروف طریقہ ہے کہ آپ کھانے پر گئے ہیں تو جو چیز تھی انہوں نے آپ کے سامنے رکھ دی، آپ مطالبے کرنے لگ جائیں کہ جی میں نہیں کھاتا ہوتا، میرے لیے تو فلاں چیز منگواؤ. آپ نے سویٹ ڈش نہیں بنائی، بوتل نہیں منگوائی، میں تو بعد میں چائے بھی پیتا ہوں، فلاں ہے، یوں ہے. یہ کام غلط ہے. جو چیز ان کے ہاں میسر ہے، اچھی مہمان نوازی، ان کا حق ہے، وہ خود کریں. ٹھیک ہے، آپ مہمان ہیں، ان کا حق بنتا ہے وہ آپ سے ایک مرتبہ آپ کو کوئی چیز دی، آپ سے پوچھیں، ان کا حق بنتا ہے کہ اور بھی کوئی چیز چاہیے آپ کو، ان کا حق بنتا ہے. یہ نہیں کہ آپ مطالبے کرتے رہیں کہ مجھے ابھی فلاں چیز چاہیے، فلاں چاہیے، یوں ہے، فلاں ہے. یہ معروف طریقہ نہیں ہے. معروف طریقہ کیا ہے کہ اچھے طریقے سے کھائیں، ادب سے، احترام سے، اور انسانیت کے دائرے میں رہ کر. ٹھیک ہے نا. ذالکم لیس علیکم جناح. آگے فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، جب بھی ان گھروں میں پھر داخل ہونا ہے تو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، اپنے نفسوں پر سلام کرو. یعنی گھر میں کوئی بھی نہیں ہے تو پھر بھی سلام کرو، یا جو ہیں تمہارے رشتہ دار ان کو سلام کرو. یہ تحفہ ہے اللہ کی طرف سے. سلام کہاں سے آیا ہے؟ ان اللہ سلام، اللہ تعالیٰ سلام ہے، اللہ تعالیٰ سلامتیاں بھیجتے ہیں. اور السلام علیکم کا معنی کیا ہے؟ تم پر سلامتی ہو، ایسے سالم رہو، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں آتی رہیں. جس طرح تم خوش و خرم بیٹھے ہو اسی طرح رحمتیں اور برکتیں اسی طرح تمہارے اوپر آتی رہیں. دوسرا یہ معنی ہے کہ ہماری طرف سے تم امن میں ہو. ہم جو آئے ہیں تمہارے پاس، کہیں ایسے نہ سمجھنا کہ ہم کسی غلط نیت سے آئے ہیں، ہم تمہیں نقصان دینے کی نیت سے نہیں آئے، بلکہ ہماری طرف سے تمہیں امن کا پیغام ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ کی رحمتیں ہوں، وبرکاتہ، اللہ کی برکتیں ہوں تم پر. ہمیں کہیں ایسا نہ سمجھنا کہ ہم تمہارے دشمن آ گئے ہیں. ہم تم سے، ہم سے، ہمارے ہاتھوں سے، ہماری زبان سے، ہمارے کردار سے تمہارا گھر، تمہاری عزت، تمہاری آبرو، تمہارا سب کچھ محفوظ ہے، سالم ہے. یہ سلامتی کا معنی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کر دو، پھیلا دو سلام. اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. واصلوا الارحام، رشتہ داریوں کو جوڑ کر رکھو. صلوا باللیل والناس نعام، راتوں کو اٹھ کر نماز پڑھا کرو جس وقت لوگ سوئے ہوتے ہیں. آپ نے یہ ان کاموں کا فائدہ کیا بتایا؟ فرمایا تدخلوا الجنۃ بالسلام، اللہ کی جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. کون سے کام کرنے؟ افشوا السلام، سلام کو عام کرو. واصلوا الارحام، رشتہ داری کو جوڑو. رشتہ داری کی باتیں ہی ہو رہی ہیں نا. اور اطعموا الطعام، لوگوں کو کھانا کھلاؤ. اور راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھو. اللہ کی جنت میں بڑے سکون کے ساتھ تم پہنچ جاؤ گے. اللہ تعالی ہمیں یہ کام کرنے کی توفیق دیں. آگے فرمائے اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی نشانی ہے، یہ بھی نشانی ہے نا، یہ احکام ہے. ٹھیک ہے نا. کس طرح جو ہے نابینا کے لیے، عارج کے لیے، مریض کے لیے کہا کہ کوئی تنگی نہیں ہے. کسی کا کوئی رشتہ دار ہوتا ہے نا، اکثر رشتہ دار جو ہیں وہ کبھی بیمار ہو سکتے ہیں، کبھی کوئی جو ہے معذور ہو سکتا ہے، تو ان کو اپنے لیے حرج نہ سمجھے. ٹھیک ہے نا. ان کو بھی اپنی خوشی میں، اپنی دعوت میں شریک کریں. اور پھر اسی طرح یہ جو باقی رشتہ داروں کے لیے کہا گیا کوئی حرج نہیں ہے. ان میں جو ہے اکثر ایسے ہو سکتا ہے کہ کبھی فرق ہوتا ہے. ایک رشتہ دار امیر ہے، پیسے والا ہے، دوسرا بالکل جو ہے وہ غریب ہے. تو اب جو ہے امیر اس غریب کے گھر میں آیا ہے کسی دعوت پر، تو اپنے لیے وہ حرج نہ سمجھے کہ یہ تو غریب ہے، اس کی کیونکہ شادی ہو رہی ہے، کوئی بھی دعوت ہے، شادی کے موقع پر اس کو پتہ ہے کیونکہ یہ بیچارہ غریب ہے اور اس کو ہم نے یہ زکوٰۃ کا پیسہ دیا، کسی نے دیا ہے، تو میں تو اب نہیں کھا سکتا. تو فرمایا حرج نہ سمجھو، تمہارا رشتہ دار ہے تو اس کے گھر سے کھاؤ. اور اسی طرح وہ جو ہے فقیر، وہ غریب، وہ کسی امیر کے گھر گیا ہے تو وہ اپنے لیے یہ نہ سمجھے کہ میں کسی امیر کے گھر جا رہا ہوں، میں تو اس کے لیول کا نہیں ہوں، میری جو ہے صلاحیت یا میرے کپڑے یا میرا لباس، میرا طریقہ وہ اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا. تو لوگ کیا کہیں گے؟ حرج نہ سمجھو، رشتہ دار ہو نا، جاؤ رشتہ داری کو جوڑ کر رکھو. اور اس بڑے کو بھی چاہیے کہ وہ چھوٹے کے گھر جائے تو کھائے اور اس کو محسوس نہ ہونے دے. ٹھیک ہے نا. اس کو محسوس نہ ہونے دے کہ میں بڑا ہوں، بلکہ وہ جا کر اس طرح بن جائے جس طرح آپس میں رشتہ دار گھل مل کر ایک ہوتے ہیں. کوئی حرج اور تنگی والی بات نہ سمجھے کہ میں تو بڑے بڑے
جو ہے ہوٹلوں پہ کھانا کھانے والا، بڑی بڑی محفلوں مجلسوں میں جانے والا، اس ادنا سے رشتہ دار کے گھر میں عام سادہ سی دعوت، یہ میں کیوں کھاؤں؟ اپنے لیے ہر دن سمجھو، جاؤ رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے، واسر الارحام، رشتہ داری کو جوڑو اور ان کے گھر سے جا کے اس کی دعوت پہ کھاؤ کھانا۔ آج تو نہیں کھایا جاتا نا، اپنے رشتہ دار غریب ہو جائیں تو رشتہ دار ہی نہیں سمجھا جاتا، ان کو دعوت پہ آنا تو دور کی بات ہے، ان سے رشتہ داریاں توڑ دی جاتی ہیں، بڑوں کے ساتھ رشتہ داری جوڑی جاتی ہے۔ کہ اسلام کیا رہا ہے، اسلام کا پیغام کیا؟ یہی آیتیں ہیں کھول کر اللہ نے بیان کی ہیں کہ تمہارے رشتہ دار چاہے غریب ہیں، ہر جگہ سمجھو ان کی دعوت پہ جانے کے لیے ان کے پاس بھی جاؤ تاکہ ان کا دل خوش ہو کہ ہمارا فلاں رشتہ دار بھی ہماری دعوت پہ آیا تھا۔ اسی طرح تم نے دعوت کی ہے، وہ غریب تمہارے گھر میں آ گیا ہے تو ہر جگہ سمجھو، بلکہ خوشی محسوس کرو، تمہارا قریبی ہے، رشتہ دار ہے، تمہارا بھائی ہے، بہن ہے، پھپھو ہے، خالہ ہے، خالہ کا بیٹا ہے، رشتہ دار ہیں، حرج والی بات نہیں ہے۔ اللہ نے کھول کر تمہارے لیے آیتیں بیان کی، لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل حاصل کرو، سمجھو۔ عقل کب آتی ہے؟ ان قرآن کی آیتوں پر غور کریں گے تو عقل آئے گی، ورنہ عقل نہیں ہے۔ جن کو قرآن سمجھ نہیں آتا، قرآن پر جو غور و فکر نہیں کرتے، ان کو عقل آ ہی نہیں سکتی۔ عقل کب آئے گی؟ جب قرآن پر غور کریں گے، قرآن کی باتوں کو سمجھیں گے، غور و فکر کریں گے، عقل بڑھتی جائے گی۔ جتنا زیادہ غور و فکر کرتے جائیں گے اتنا جو ہے ذہن، صلاحیت، عقل، فہم، فراست، سمجھ بوجھ وہ بڑھتی جائے گی۔ ٹھیک ہے نا؟ اللہ تعالی ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما دیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم فی الآیات والذکر الحکیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔